سوگندھ مجھے اس مٹی کی، میں دیش نہیں جھکنے دوں گا، میں دیش نہیں مٹنے دوں گا۔ مجھے اس مٹی کی، میں دیش نہیں مٹنے دوں گا۔ ناظرین، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہر مرتبہ آپ کو غلام بنانے کے لیے باہر سے کوئی قوم آئے، باہر سے کوئی شخص آئے، تو یقیناً آپ بہت بڑے دھوکے میں ہیں، بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ آپ اپنے گھر کے کسی فرد کے ذریعے بھی غلام بن سکتے ہیں، آپ اپنی قوم کے ہاتھوں بھی غلام بن سکتے ہیں، آپ اپنی سرکار کے ذریعے بھی غلام بن سکتے ہیں۔ اور اس وقت پورا ملک ایک غلام کی حیثیت سے ہو چکا ہے، پورا ملک غلام ہو چکا ہے خود اپنے ہاتھوں سے۔ وہ اس طرح کہ موجودہ سرکار نے دیش کی تمام سرکاری کمپنیوں کو نجی کرن کر دیا، یعنی کسی پرائیویٹ ہاتھوں میں کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پورے ملک میں مہنگائی کی مار ہوگی، تمام لوگ مارے مارے ادھر ادھر پھریں گے اور وہی پرانا حال انگریزوں والا حال ہوگا، اور اس کے خلاف جو لوگ اٹھیں گے ان پر UAPA جیسے قانون استعمال کیا جائے گا، ان کو جیل کے سلاخوں میں بند کر دیا جائے گا، انہیں گولیوں سے اڑا دیا جائے گا، اور یہ سب شروع ہو چکا ہے۔ شرجیل امام جیل میں ہیں اور ان کے ساتھی جیل میں ہیں، یہ سب اپنے حقوق کی لڑائی لڑتے لڑتے جیل پہنچ گئے۔ اب آزاد ملک میں اپنے حقوق کی لڑائی لڑنا جیل جانے کے برابر ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھارتی پٹرول، انڈین آئل آپ کے پاس ہے تو بھول جائیے، کیونکہ وہ بھی بک چکا، LIC بک چکی، انڈین ایئر بک چکے، اور جتنے بھی سرکاری کمپنیاں تھیں ساری کی ساری پرائیویٹ ہاتھوں میں چلی گئیں۔ یہ دینک بھاسکر کے ایک ہفتے قبل کی رپورٹ دیکھیے، اس میں صاف طور میں کہا گیا ہے کہ مودی سرکار نے جو کویتا اپنے بیانوں میں پڑھا کرتے تھے، سوگندھ مجھے اس مٹی کی، میں دیش نہیں جھکنے دوں گا، میں دیش نہیں مٹنے دوں گا، اسی کی سرکار میں سب سے زیادہ کمپنیاں بیچی گئیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ مودی سرکار میں 121 کمپنیاں بک چکی ہیں، اور نہ جانے کتنے بکنے والی ہیں۔ ناظرین، اگر یوں ہی ہمارا دیش بکتا رہا تو پھر ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں رہ جائے گا، ایک ملک کی ساری چیزیں پرائیویٹ ہو جائیں گی، ایک شخص کے ہاتھوں میں ساری چیزیں ہوں گی۔ اور آپ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے، ٹرینوں پر اڈانی لکھا ہوا ہوتا ہے، اسٹیشنوں پر اڈانی لکھا ہوا ہوتا ہے، ویلکم ٹو اڈانی سٹی، اس طرح کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین، اب ہمیں لگتا ہے کہ دوبارہ سے آزادی کی لڑائی لڑنی ہوگی۔ ویسے تو NRC CA جیسے کالے قوانین سے ہم لوگ آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، کسانوں کی مخالفت کرنے والی سرکار، کسان مخالف قوانین بنانے والی سرکار سے بھی ہم آزادی کی لڑائی لڑیں گے انشاءاللہ۔